آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کو سلام کہہ دینا، کہ تمہارا پیغمبر تمہیں سلام کہہ رہا تھا، ان سے کہہ دینا ان کے بعد والوں کو وہ سلام کہہ دیں، ان کے بعد تک قیامت کی صبح تک یہ میرا سلام جاری رکھے۔ انہیں کیا امت کس کھاتے میں پڑ گئی، یہ دوسرے کو سلام کیا کہے گی، لعنت کیوں نہ بھیجے گی۔ اس کی زبان پہ تو سلام کی بات ختم ہو گئی۔ میرے بعد سلام تم کہہ دینا، ان سے کہہ دینا کہ وہ میرا سلام بعد والوں کو پہنچائے، ان سے کہہ دیں کہ وہ بعد والوں کو پہنچائیں، قیامت کی صبح تک یہ تسلسل جاری رہے۔ اور عبداللہ میرے بعد لوگوں کو بتا دینا کہ تمہارے پیغمبر نے آخری باتیں جو تم سے کہی ہیں وہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا، الصلاۃ نماز نہیں چھوڑنا، بیمار ہو تب بھی نہیں چھوڑنا، صحت مند ہو تب بھی نہیں چھوڑنا، بارش برس رہی ہو، اولے برس رہے ہو، برف باری ہو رہی ہو، زمین جم جائے تب بھی بیت اللہ کی شاخیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ویران نظر آئے اور مسجد میں کوئی تکبیر کہنے والا نہ ہو اور مسجد میں آذان نہ ہو رہی ہو۔ الا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز جو رب اور بندے کے بیچ میں سب سے بہترین تعلق کا ذریعہ ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے تمہارے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ دو لفظ ہیں لیکن یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ سے بھی تعلق نہ توڑنا اور بندوں سے بھی محبت کا تعلق قائم رکھنا، شفقت اور مودت کا تعلق قائم رکھنا، ان کے ساتھ وہ رشتہ مہربانی اور لطف قائم رکھنا۔ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ آئیں اور انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ جو اشعار کہے ہیں آپ کی تدفین کے بعد، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صبن لیالیا، جس نے اپنے پیغمبر کی قبر کی مٹی کو سونگا ہو، اس پر ساری زندگی کوئی تکلیف نہ آئے تو کیا ہوا؟ صبت علی مصائب لو انہا، میرے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں راتوں پہ ٹوٹ پڑتی، دنوں پہ ٹوٹ پڑتی، وہ دن بھی تاریک ہو کے رات بن جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تسلی کر کے اپنی ان کی بنت خارجہ بیوی تھی، ان کے پاس چلے گئے تھے کہ آج حضور ٹھیک ہیں، فجر میں نظر آئے ہیں۔ ان کو اطلاع ملی، وہاں سے آئے مدینہ منورہ میں۔ عجیب کیفیت سیدنا انس بن مالک جو رسول اللہ کے خادم میں فرماتے ہیں 2 دن مدینہ کی تاریخ میں بڑے عجیب گزرے ہیں۔ ایک جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا تھا ہجرت کے بعد، مدینہ چمک اٹھا تھا، اور آج جب رسول اللہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی فضا تاریک ہو چکی ہے۔ ایسا اندھیرا ہوا کہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان خاموش ہو گئے، حضرت علی دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئے، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے آواز بلند کی، اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، خبردار اس کی گردن اور ٹانگیں اور ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا جس نے یہ بات کی۔ وہ تو حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ جب تک اس دھرتی پہ منافق اور کافر ہیں حضور نہیں جا سکتے، وہ سب کا قلع قمع کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا آپ تشریف لائے، کپڑا ہٹایا، پیشانی مبارک سے بوسہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، آیت پڑھی، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ یہ ساری آیات سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ پڑھی اور امت کو ایسے وقت میں تسلی دی جب
تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، سب مغموم تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ آج ہم یہ تذکرہ پڑھ کے سن کے برداشت نہیں کر سکتے، جن پر یہ قیامت ٹوٹی ہے وہ کیسے برداشت کرتے؟ آپ تشریف لائے ممبر پہ اور آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے فرمایا نہیں بیٹھتا، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتا۔ ان کی جذباتی کیفیات تھیں، 3 مرتبہ کہا، پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، حمد و ثنا کے بعد کہا یاد رکھو لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تسلی دی آپ نے کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ آج سے عبادت چھوڑ دے، اس کا معبود دنیا سے چلا گیا ہے۔ ومن كان يعبد الله وحده فإنه حي لا يموت۔ جو اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والا تھا وہ اپنی عبادت اور مشن کو جاری رکھے، اس لیے کہ اس کا معبود وہ حی ہے، لا يموت، موت سے پاک ہے۔ جو وصیتیں آپ نے کی، الصلاۃ یاد رکھو، نماز نہیں چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے سلوک اچھا کرنا ہے۔ انصار صحابہ کے متعلق فرمایا تھا یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ہمیں اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے۔ اگر وہ لکڑی کا ممبر ہو، اگر وہ پتھر کا ذرہ ہو، اگر وہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہو، ریت کا ذرہ ہو، ہمیں اس سے اگر محبت ہے، ہمیں ان کنووں سے اگر محبت ہے، ان گلیوں سے محبت ہے، تو ہمیں ان حضرات سے اور ان کی نسل سے محبت کیوں نہیں ہوگی جن کے متعلق اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو وصیت کی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بعد انصار کا خیال رکھنا، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے درگزر کرنا۔ اگلی نصیحت فرمائی اللہ کے متعلق کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے حسن ظن رکھنا۔ ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے ہم اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ احسنوا باللہ الظن، یہ حضور کی آخری وصیتیں ہیں۔ اللہ کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، نعمتیں لے لی اس نے تب بھی شکایت نہیں کرنا، اسی میں خیر ہوگی میرے لیے۔ میرا رب کبھی بھی، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے 5 دن کا ایک بچہ فوت ہوا، 5 دن کا، اس کی دادی قبر پہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، مرنا میں نے تھا، مجھے مرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم سب کے گھروں کا رونا ہے، سب گھروں میں۔ میری باری تھی، دادا بھی بوڑھا کہہ رہا ہے، نانا جی بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ساری زندگی موت کی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے بندو، اس کو پیدا کس نے کیا؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آج آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو بچہ 5 دن پہلے اس دنیا میں آیا تھا، اس کو کس نے لایا؟ واپس کس نے اٹھایا؟ میں نے مرنا تھا تو اللہ کو نہیں پتا کہ نمبر دادی کا تھا، یا اس کے مرنے میں خیر تھی اور اس بچے کے مرنے میں خیر نہیں تھی؟ کیوں اللہ کی شکایت کرتے ہو؟ اللہ کی رضا پہ کیوں راضی نہیں ہوتے؟ یہ سارے وہ جملے ہیں، اس طرح کے جملے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا اصل معنی ہے الحبس، رک جانا، سٹاپ۔ ایک قدم بھی آگے کیا صبر نہیں ہے۔ تکلیف آئی، اللہ آپ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی رسم ہے؟ یہ تو پیغام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ والے کلمات مل جاتے وہ کبھی بھی غم میں نہ روتی۔ ہمارے پاس یہ کلمات موجود ہیں، سب رو 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 کے جس وقت گلا بیٹھ جائے اب صبر ہے جی، الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ حضور نے فرمایا صبر مصیبت، پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ آپ کو اطلاع ملی
آپ زمین پہ بیٹھ گئے، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ البقاء للہ وحدہ ولن نقول الا ما یرضی به ربنا، ہم ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہیں گے جو ہماری رب کی رضا کے خلاف، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمات ہیں جو رسول اللہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.